ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔ میں قرآن ان کو سنا رہا ہوں جن کا قرآن ہے، اس پورے مذہب کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں، اس پوری جماعت کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ تو قرآن کو تبدیل شدہ کتاب کہتے ہیں۔ کبھی اپنی منجی کے نیچے بھی سوٹا پھیر کے دیکھا ہوتا کہ تمہارے بڑوں نے کیا لکھا ہے؟ تم تو اپنے بڑوں کے راستے پر بھی نہیں۔ تم نے جس خاندان کو شجرہ خبیثہ کہا، یہ خاندان امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیارا تھا۔ بنو امیہ کے فرد کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت اور خلافت کی خوشخبریاں سنائی۔ تمہیں اصل تکلیف یہی ہے کہ تمہارے شرک کے مناظر، تمہارے شرک کے اڈے بند ہوئے اہل ایمان کی محنتوں سے، بنو امیہ کے جہاد سے اسلام کو وہ فائدہ ہوا۔ سن ہمارے مولا، سن ہمارے داتا، ہم فقیر تیرے، تو ہے شہنشاہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ چند دن پہلے ایک کلپ دیکھنے کو ملا تو سوشل میڈیا پہ وائرل ہے۔ ایک مجرم ذاکر جو اپنے آپ کو شہنشاہ نقوی کہلاتا ہے، اس ظالم نے کہا، قرآن مجید میں شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ کی بات ہے۔ شجرہ طیبہ سے مراد نبی اور خاندان نبی ہیں، اور شجرہ خبیثہ سے مراد فرعون، نمرود، حامان، شداد، معاویہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صحابہ کی شان، صحابہ کا مقام پہچاننے کے لیے دل میں ایمان ہونا ضروری ہے۔ سیاہ دل والے شان صحابہ، مقام صحابہ نہیں پہچان سکتے۔ شان صحابہ پہچاننے کے لیے خون کا حلالی ہونا بھی ضروری ہے۔ شام غریبہ کی پیداوار اور مطع کی اولاد، وہ شان صحابہ کو کیا جانے۔ اس مجرم نے اپنے اس ایک جملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی توہین کی، صحابہ کی بھی توہین کی، اہل ایمان کی بھی توہین کی۔ اور یہ مجرم، یہ ظالم جو اپنے آپ کو شہنشاہ کہلاتا ہے، اور یہ نام اللہ کے ہاں انتہائی برا نام ہے۔ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، اقنع الاسماء یوم القیامہ عند اللہ رجل تسمى ملک الاملاک۔ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے برا نام اس شخص کا ہوگا جو اپنے آپ کو بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہ کہلائے۔ اس کو یہ تمیز نہیں کہ یہ تو خاص ہے مولا مالک کے لیے۔ تو اس کو کیا معلوم کہ میرا یہ جملہ، میرا یہ تیر کہاں کہاں جا کر لگ رہا ہے، اور اس سے کس کس کی توہین ہو رہی ہے۔ یہ مذہب، یہ دین، رافضیت کا یہ پورا سلسلہ لان تان پہ قائم ہے، گالی گلوچ پہ قائم ہے۔ یہ سیدنا علی کو اللہ کا شریک بنا کر رب کی توہین کرتے ہیں،
یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوییں، ہماری مائیں، امت کی مائیں، اہل ایمان کی ماؤں کو گالیاں دے کر اپنے پیٹ کا دھندا چلاتے ہیں. یہ اصحاب محمد کو گالیاں دے کر اپنی روزی روٹی کماتے ہیں. ان کا تو پورا دین ہی گالی گلوچ پر، لعن طعن پر. یہ ایک شخص مجرم نہیں، یہ پورا مذہب مجرموں کا ہے. اس نے کہا شجرہ خبیثہ، فرعون، حامان، قارون اور معاویہ، بنو امیہ کو کفار کے ساتھ ملایا، اور اسی معاویہ رضی اللہ عنہ وارضاہ کی بہن ام حبیبہ، مومنوں کی ماں، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت، آپ کی زوجہ محترمہ، یہ نام لیتے ہیں محمد اور آل محمد کا صرف لوگوں کو دکھلانے کے لیے، اور حقیقت میں یہ دشمن ہے محمد کے بھی صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد کے بھی. یہ جتنی عزت اپنے ذاکروں کو، ملاؤں کو، مجتہدین کو دیتے ہیں، اتنی عزت بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیتے. ان ذاکروں میں سے کبھی نہیں سنو گے کہ کسی ذاکر نے خمینی کی بیوی کو گالی دی ہو، ملا باقر مجلسی کی بیوی کو گالی دی ہو، کلینی کی بیوی کو گالی دی ہو، نوری طبرسی کی بیوی کو گالی دی ہو، شیخ مفید کی بیوی کو گالی دی ہو. یہ گالی دیتے ہیں تو محمد کی زوجہ کو، یہ طعن کرتے ہیں تو مصطفیٰ کے صحابہ اور آپ کے گھر والوں پر. یہ جو اپنے خمینی، جو کفر اور ضلالت کا ایمان تھا، جو شرک اور خباثت کا ایمان تھا، اس کی بیوی کو کبھی گالی نہیں دیں گے. اور مصطفیٰ کی پیاری بیویوں کو، ان کے مبارک شجرہ کو یہ کہتے ہیں کہ یہ شجرہ خبیثہ ہے. اگر صحیح بات سننا چاہتے ہو تو فرعون، حامان، قارون کے ساتھ کلینی ملتا ہے، طبرسی ملتا ہے، نوری ملتا ہے، شیخ مفید ملتا ہے، خمینی ملتا ہے، خامنائی ملتا ہے. یہ کفر کے امام ہے، یہ ضلالت کے امام ہے، اور یہ جہنم میں فرعون اور نمرود کے ساتھی ہوں گے. اللہ تمہارے اوپر عذاب اتارے اس دنیا کے اندر بھی، اور آخرت کی جہنم وہ تو تمہارے لیے دہک رہی ہے. تمہیں شرم نہیں آتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہوئے؟ میں قرآن ان کو سنا رہا ہوں جن کا قرآن ہے. اس پورے مذہب کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں، اس پوری جماعت کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں. یہ تو قرآن کو تبدیل شدہ کتاب کہتے ہیں. اہل ایمان تم سنو، مالک کیا فرماتا ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی کی بیویاں، قرآن اسے مومنوں کی مائیں کہہ رہا ہے. کسی نے میری ماں عائشہ سے کہا تھا رضی اللہ تعالی عنہا، سلام اللہ علیہا، طیبہ، طاہرہ، صدیقہ، صدیق کی بیٹی، ماں فلاں تجھے اپنی ماں نہیں مانتا. مومنوں کی ماں نے کہا وہ سچ کہتا ہے، رب نے مجھے مومنوں کی ماں بنایا ہے، منافقوں کی ماں نہیں بنایا. میں اہل نفاق کی ماں نہیں ہوں. رسول کریم کی زوجہ ہماری ماں ہے، ام حبیبہ ہماری ماں ہے. میرے رسول کی عزت ہے، طہارت آپ کا بستر ہے. اور یہ نبوت کو گالی دینے والے اور اس مبارک شجرہ کو شجرہ خبیثہ کہنے والے، خود متع کی پیداوار اور شام غریبہ کی پیداوار، جن کی ولدیت کا پتہ نہیں سوائے ڈی این اے ٹیسٹ کے، وہ زبان درازی کرتے ہیں محمد کے صحابہ پر، محمد کے اہل بیت پر علیہ الصلوۃ والسلام. اے ظالمو، مومن زندہ ہیں، اہل ایمان زندہ ہیں، اور اہل ایمان اپنے نبی کی عزت کا دفاع کرنا جانتے ہیں. اہل ایمان اپنے نبی کے اہل بیت کا دفاع کرنا بھی جانتے ہیں، اور اپنے نبی کے پیارے صحابہ کا دفاع کرنا بھی جانتے ہیں. خباثت کی اصل جڑ دیکھنی ہے تو یہ خباثت کی اصل جڑ تمہارے مذہب کا مرکز ہے، جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ہناک الزلازل والفتن، یہاں سے زلزلے ہوں گے، یہاں سے فتنہ نمودار ہوں گے، اور شیطان کا سینگ یہاں سے طلوع ہوگا.
جہاں سے تمہارا مذہب چلا ہے وہ مرکز خباثت کا، شیطان کے سینگ کے نکلنے کا مرکز ہے۔ تم کوفیوں نے نواسہ رسول کو بلایا، تم کوفیوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں بیعت کی، اور تم ظالموں نے پھر اس بیعت کو توڑا اور نواسہ رسول کو شہید کیا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جب شہادت حسین کی خبر پہنچی تو انہوں نے اے اہل عراق تمہارے بارے میں کیا کہا ذرا سنو۔ لعنت اہل العراق فقالت قتلوہ قاتلہم اللہ، ان ظالموں نے حسین کو شہید کیا۔ قتلوہ، نواسہ رسول کے قاتل اہل عراق ہے، ام سلمہ فرما رہی ہے، اور اللہ انہیں قتل کرے، اللہ ان پر لعنت کرے۔ یہ بلانے والے، مدد سے ہاتھ چھیننے والے، لعنہم اللہ، ان پر اللہ کی لعنت برسے۔ اے ظالم انسان، اپنی خباثت کو چھپانے کے لیے تم نے بنو امیہ کو فرعون اور نمرود کے ساتھ جوڑا۔ تعصب اور بنیاد میں، اپنے مذہب کی اندھی محبت میں تم اتنے اندھے ہو چکے ہو کہ تم نہیں جانتے تمہارے یہ تیر کہاں لگ رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات، تم نے قرآن حکیم میں جو شجرہ خبیثہ کا ذکر ہوا اس کو بیان کرتے ہوئے معاویہ رضی اللہ عنہ کے شجرہ کو کفار کے ساتھ جوڑا۔ قرآن حکیم کی یہ تفسیر رائے کے ساتھ کی جانے والی تفسیر ہے، اور اپنی عقل سے، اپنی رائے سے تفسیر کرنا شیعہ مذہب کے اندر بھی جائز نہیں۔ آؤ ذرا سنو، تفسیر صافی میں لکھا ہے من فسر القرآن برأیہ، جس نے قرآن کی تفسیر کی اپنی رائے سے، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنی جگہ، اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھ لے۔ تمہارے اس قول پہ تمہارے پاس تمہارے کسی امام سے بھی کوئی روایت صحیح منقول نہیں ہے، یہ تم نے اپنی رائے سے تفسیر کی ہے قرآن حکیم کی، اور رائے سے تفسیر کرنے والے کو جہنمی تمہارے مفسرین لکھ رہے ہیں۔ اگر اپنے ائمہ سے کوئی ایک صحیح روایت پیش کرتے پھر بھی ہم تمہاری بات پر کوئی دھیان دیتے، اپنے ائمہ جن کو تم معصوم سمجھتے ہو ان سے نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں ان تفسیر القرآن لا يجوز الا بالاثر الصحیح والنص الصریح، قرآن حکیم کی تفسیر صحیح اثر پر اور صحیح نص کے بغیر کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ تمہارے گھر کی بات ہے، یہ تمہارے گھر کی خبریں ہیں۔ کبھی اپنی منجی کے نیچے بھی سوٹا پھیر کے دیکھا ہوتا کہ تمہارے بڑوں نے کیا لکھا ہے؟ تم تو اپنے بڑوں کے راستے پر بھی رہی۔ رائے سے تفسیر کرنے والا تمہارے بزرگوں کے اقوال کی روشنی میں اہل جہنم میں سے ہے۔ تم کہاں صحابہ کی توہین کرنے کے لیے نکلے؟ اپنے ایمان کی فکر کرو۔ اور حقیقت میں اس شجر خبیثہ کی اصل تفسیر کفار ہے، مشرکین ہے، اس سے مراد وہ ہے۔ اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے لے کر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تک بنو امیہ کے وہ تمام افراد جن کو صحابیت کا شرف حاصل ہے، وہ تمام کے تمام شرک اور کفر کی غلاظتوں سے پاک ہے۔ یہ شرک اور کفر تو تمہارے گھر کا ہے، یہ شرک اور کفر تو تمہارے گھر کے اندر موجود ہے۔ گھوڑوں کو پوجنے والے تم ہو، اپنے امام کی طرف منسوب گھوڑے کو مرنے پر زمین میں دفنا کر اس پر مزارات بنا کر اس کی پوجا کرنے والے تم ہو۔ سیدنا علی کو اللہ والا مقام دینے والے تم ہو، غیر اللہ کی نظر و نیاز کرنے والے تم ہو، یا علی مدد کی صدائیں لگانے والے تم ہو۔ اسی نقوی مجرم نے اپنی ایک تقریر میں کہا کہ حسین غیر اللہ نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو نیاز ہم امام حسین کی بناتے ہیں یہ غیر اللہ کی نیاز نہیں ہے، حسین غیر اللہ نہیں ہے۔ جب حسین غیر اللہ نہیں ہے تو پھر حسین اللہ ہے؟ قل هو اللہ احد، اللہ تنہا ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے، احد ہے،
بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ جنا گیا ہے۔ اگر تم حسین کو غیر اللہ نہیں سمجھتے تو اللہ مانتے ہو، اس سے بڑا کفر کیا ہوگا؟ اللہ کی ذات میں اس سے بڑا اور شرک کیا ہوگا؟ نہ علی اللہ ہے، نہ حسین اللہ ہے، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ ہے۔ قل هو اللہ احد۔ شجرہ خبیثہ سے مراد کفار مشرکین ہے، اور بدترین کفر تمہارے گھر میں ہے، بدترین شرک تمہارے گھر میں ہے۔ تم نے اللہ کی مخلوق کو اللہ کا شریک بنایا۔ حسین اللہ کی مخلوق، علی اللہ کی مخلوق رضی اللہ عنہما، تم نے اللہ کی مخلوق کو اللہ کا شریک بنایا، اللہ کی عبادت میں حصے دار بنایا۔ اس سے بڑا شرک کیا ہوگا؟ اس شجرہ خبیثہ سے مراد اہل شرک ہے اور اہل کفر ہے۔ اور یاد رکھو، جس خاندان کو تم نے شجرہ خبیثہ کہا، قرآن حکیم کی ایک آیت سے اس خاندان کی فضیلت کو سنو۔ قرآن حکیم میں غزوہ حنین میں شریک ہونے والوں کے بارے میں ایک آیت کا ٹکڑا میں تمہیں سناتا ہوں۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر، مومنوں پر سکون نازل فرمایا اور ایسا لشکر بھیجا جن کو آپ دیکھ نہیں رہے تھے۔ نبی کے ساتھ اہل ایمان پر اللہ نے سکون نازل کیا، اور اس غزوہ کے اندر بنو امیہ کے افراد موجود تھے، اور قرآن ان کو مومن کہہ رہا ہے۔ وہ شجرہ طیبہ ہے، خبیثہ نہیں۔ شجرہ خبیثہ سے مراد تو کفار اور مشرکین ہے۔ اسی طرح غزوہ تبوک میں شرکت کرنے والے، ان کی فضیلت بھی قرآن حکیم کے اندر موجود ہے، اور ان کے اندر بھی اس مبارک خاندان کے افراد موجود ہیں۔ اسی طرح قرآن حکیم نے فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے اور فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے دونوں کے لیے الحسنہ، اس کا وعدہ کیا ہے، جنت کا وعدہ کیا ہے۔ مالک کا فرمان سنیے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل۔ جس نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ وہ اجر میں ان سے زیادہ ہے جنہوں نے بعد میں اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور بعد میں اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ لیکن اعلان ربانی کیا ہے؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ اللہ نے دونوں کے لیے الحسنہ کا وعدہ کیا ہے، دونوں کو جنت عطا کی ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کو اس کی سب کی خبر ہے۔ اللہ نے مکہ فتح ہونے سے پہلے والوں کو بھی جنت کی بشارت دی اور بعد والوں کو بھی جنت کی بشارت دی، اور بنو امیہ کے افراد جو بعد میں مسلمان ہوئے وہ بھی اس بشارت میں شامل ہیں، اور سیدنا عثمان پہلے اس بشارت میں شامل ہیں۔ بنو امیہ سے عداوت تمہاری مجبور کر رہی ہے کہ تم قرآن کا بھی انکار کرو، اور یاد رکھو قرآن کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے، مسلمان باقی نہیں رہتا۔ تم نے جس خاندان کو شجرہ خبیثہ کہا، یہ خاندان امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیارا تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، اسلام قبول کرنے کے بعد ہندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی اور فرمانے لگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام قبول کرنے سے پہلے روئے زمین پر آپ کے گھرانے کی ذلت مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی، اور اب اسلام لانے کے بعد مجھے سب سے زیادہ محبوب آپ کے گھرانے کی عزت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَأَيْضًا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، اور مجھے بھی اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اسی طرح آپ کے گھرانے سے میں بھی محبت کرتا ہوں۔ ایضاً، اور میں بھی جس طرح تو میرے خاندان کی عزت کو عزیز سمجھتی ہے مسلمان ہونے کے بعد، میں بھی تیرے خاندان کی عزت کرتا ہوں اور میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اور یہ قسم کھا کر کہا، والذی نفسی بیدی۔ اور یہی بات قرآن حکیم کی سائے سے بھی واضح ہو رہی۔
عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، یعنی ان قریب اللہ رب العالمین تم میں اور جن سے تم عداوت رکھتے تھے اس میں محبت پیدا فرما دے گا۔ جو اسلام لانے سے پہلے اسلام دشمن تھے، جب وہ مسلمان ہو گئے تو اہل ایمان کے دل میں ان کی محبتیں پیدا ہو گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خاندان سے پیار کرتے ہیں جس خاندان کو ہے مجرم ذاکر تو شجرہ خبیثہ کہہ رہا ہے۔ شجرہ خبیثہ سے مراد فرعون، نمرود، حامان، شداد، معاویہ ہے۔ جس کی اپنی اوقات یہ ہے کہ جو متع کی پیداوار، جس کو اپنے حسب نسب کا علم نہیں، وہ طعن کر رہا ہے عزت رسول پر، وہ طعن کر رہا ہے اس مبارک شجرہ پر، اس مبارک خاندان پر جس خاندان سے رسول اللہ کی بیٹیوں کے نکاح ہوئے، جس خاندان کی لڑکی رسول اللہ کی عزت بنی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت سارے مفسرین نے اس آیت مبارکہ سے مراد سیدنا ابو سفیان اور ان کے ساتھی لیے ہیں جو اسلام سے پہلے آپ کے مخالف تھے لیکن بعد میں آپ کے محبوب اور آپ کے پیارے ہو گئے۔ جو ظالم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پیارے صحابہ کے اس مبارک شجرہ کو شجرہ خبیثہ کہے، اس سے بڑھ کر پلیت اور اس سے بڑھ کر خبیث، اس سے بڑھ کر زندیق اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خاندان سے کتنا پیار کرتے ہیں سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح عثمان رضی اللہ عنہ وارضاہ کو دیا۔ اے ظالم مجرم، جس خاندان کو تو شجرہ خبیثہ کہہ رہا ہے، اس خاندان کی بیٹیوں کو اہل بیت ہونے کا شرف حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خاندان کی شہزادی ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا۔ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں میں سے 3 کا نکاح آپ نے اسی خاندان سے کروایا۔ مصطفیٰ کی لخت جگر آپ کی پیاری بیٹیاں اس خاندان کے مردوں کے نکاح میں آئی۔ بنو امیہ کے فرد کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت اور خلافت کی خوشخبریاں سنائی، اور ان سے خلافت چھیننے کی کوشش کرنے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان نے منافق قرار دیا۔ آؤ فرمان مصطفیٰ سنو، مسند احمد میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان سے کہا، یا عثمان ان اللہ عسى ان يلبسك قميصا فان ارادك المنافقون على خلعه فلا تخلع۔ اے عثمان، قریب ہے اللہ تجھے ایک قمیص پہنائے، فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ، اگر منافق یہ ارادہ کر لے عَلَى خَلْعِهِ کہ تجھ سے وہ قمیص اتروا لی جائے، چھین لی جائے، فَلَا تَخْلَعْهُ حَتَّى تَلْقَانِي، تو اس قمیص کو نہ اتارنا یہاں تک کہ تو میرے پاس پہنچ جائے، یعنی مجھ سے ملاقات کر لے، شہادت کا جام پی لے، وہ اس قمیص کو اتروانے کے چکر میں تجھے شہید کر دے تو شہید ہو جانا، قتل ہو کر میرے پاس پہنچ جانا۔ ان منافقوں کا یہ مطالبہ پورا نہ کرنا یہ بنو امیہ کا فرد ہے، یہ اسی شجرہ مبارکہ کا فرد ہے، اسی شجرہ طیبہ کا فرد ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلافت کی خبر بھی دے رہے ہیں اور شہادت کی خبر بھی دے رہے ہیں۔ اے ظالموں، تم نے یہ لفظ کہہ کر توہین کی ہے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ کاش ذمہ داران کے ہاتھ تمہاری اس زبان کو روک سکے، کاش صحابہ سے محبت کرنے والا، صحابہ سے پیار کرنے والا تمہارے اس جرم کا نوٹس لے۔ ہم قتل و غارت کے قائل نہیں ہیں، ہم تلوار اور گولی کی زبان سے بات کرنے کے قائل نہیں ہیں۔ کیوں؟ کسی سے ڈر کر یہ بات نہیں کہہ رہے، اپنا دین سمجھ کے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ہاں، حاکم وقت کی ذمہ داری ہے، وہ شر پھیلانے والے، فساد پھیلانے والے،
اللہ اور اس کے رسول کی توہین کرنے والے صحابہ اور اہل بیت کی گستاخی کرنے والوں کو سزا دے، یہ فرض حاکم وقت کا ہے۔ عوام الناس اس فتنے کا شکار نہ ہو کہ کوئی کسی کو قتل کرے اور کوئی اس کو قتل کرے، یہ فتنہ ہے جس کی ہم تائید نہیں کرتے۔ ہاں اتنا ضرور کہتے ہیں کہ جن کے اختیار میں ایسے ظالموں کی زبانیں بند کروانا ہے وہ اپنے اختیار کو استعمال کریں، قبل یہ کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو اور وہاں سوال ہو جائے اور جواب دینے کے لیے تمہارے پاس کوئی بات نہ ہو۔ جس کو تو نے شجرہ خبیثہ کہا، اسی مبارک خاندان کے فرد نے قرآن کو جمع کیا، یہودیوں سے کنواں خرید کر مدینے کے اندر پانی مفت پلایا، فری فی سبیل اللہ وقف کر دیا، اور اسی عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کی چھت پہ چڑھ کر کہا تھا بلوائیوں سے، منافقوں سے، کیا اس مدینہ کے اندر میٹھے پانی کا کنواں میں نے خرید کے اللہ کے نام پر وقف نہیں کیا تھا؟ آج اس کا پانی مجھ پہ ہی بند کر رہے ہو۔ مسجد نبوی کی توسیع بنو امیہ کے ہی شخص نے کی تھی۔ بنو امیہ کے شخص سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم وحی الہی لکھوایا کرتے تھے۔ بڑی بڑی جنگیں لڑنے والے یہی بنو امیہ کے افراد تھے۔ 64 لاکھ مربع میل کرۂ ارض پر لا الہ الا اللہ کا جھنڈا گاڑنے والے یہی بنی امیہ کے فرد تھے، یہی امیر معاویہ تھے۔ تمہیں اصل تکلیف یہی ہے کہ تمہارے شرک کے مناظر، تمہارے شرک کے اڈے بند ہوئے اہل ایمان کی محنتوں سے، بنو امیہ کے جہاد سے اسلام کو وہ فائدہ ہوا کہ اس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی۔ تم اسلام دشمنی میں بنو امیہ کو گالی دیتے ہو۔ ایک صدی تک خلافت اور امارت کو سنبھال کر دنیا میں اسلامی قوانین کو نفاذ کرنے والے یہی بنو امیہ تھے۔ جس طرح بنو ہاشم قریشی ہے، اسی طرح بنو امیہ بھی قریش کی ایک شاخ ہے۔ بنو امیہ پر طعن کرنے والوں، ان کو برے القاب دینے والوں، در حقیقت تم خاندان قریش پہ طعن کر رہے ہو جو محمد الرسول اللہ کا خاندان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بنو امیہ وہ عظیم خاندان ہے جس کے لیے دعائیں اہل بیت کیا کرتے تھے اور یہ تمنا کیا کرتے تھے کہ ہماری عمر بھی ان کو لگ جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، مومنوں کی ماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے انی لا اتمنى ان یزید اللہ معاویہ من عمری فی عمرہ، میری تمنا ہے اللہ میری عمر بھی بنو امیہ کے فرد معاویہ کو لگا دے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اہل بیت سیدہ عائشہ صدیقہ صدیق اکبر کی بیٹی امیر معاویہ کے لیے دعا کر رہی ہے۔ بنو امیہ وہ عظیم خاندان ہے جس کے لیے دعائیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے کہ اے اللہ ان کو ہادی بنا، مہدی بنا، ان کو کتاب اور حساب کا علم عطا فرما۔ کس کو شجرہ خبیثہ کہہ کر اپنی خباثت کا اظہار کر رہے ہو، جس کے لیے دعا محمد الرسول اللہ کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہمت ہے تو مزید سنو، اہل بیت اس بنو امیہ کے خاندان سے کتنی محبت کرتے تھے۔ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں سیدنا حسن رضی اللہ عنہ وارضا، وہ بنو امیہ سے تعلق رکھنے والے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وارضا سے صلح کر کے خلافت ان کے حوالے کر رہے ہیں۔ تم نے امیر معاویہ کو نعوذ باللہ ملایا فرعون حامان سے، نمرود سے، تو مجھے بتاؤ کیا حسن نے فرعون حامان اور نمرود کے ہاتھ میں خلافت دی؟ کیا یہ جرم نہیں ہے؟ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ نہیں، فرعون حامان نمرود کی نسل سے اے رافضیت تم ہو، اس گندی نسل کا اس وقت شہکار تم ہو، اور امیر معاویہ وہ عظیم خاندان کے فرد ہے جس کے لیے رسول اللہ نے دعا کی، جس کے لیے آسمان سے بشارتیں نازل ہوئی، جس کو الحسنہ کا اعلان میرے عرش والے اللہ نے کیا۔
جس کے لیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دعا کیا کرتی تھی، اور جس سے حسن راضی ہوئے اور راضی ہو کر خلافت کا بوجھ امیر معاویہ کے ہاتھ میں دے کر اپنا ہاتھ اپنے پیارے بھائی حسین رضی اللہ عنہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیا، جس سے حسن راضی، جس سے حسین راضی، اس کو کہتے ہیں امیر المؤمنین امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وارضا۔ اے ظالموں، کبھی سوچنا اس سے پہلے کہ موت آئے اور تمہیں جہنم کا ایندھن بنا دے، سوچنا اور توبہ کی توفیق ملے تو توبہ کرنا۔ جس کو تم شجرہ خبیثہ کہہ رہے ہو، اس کو تو حسن و حسین اپنا امیر المومنین مان رہے ہیں۔ کیا اہل بیت نے امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی؟ کیا اہل بیت نے امیر معاویہ کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھی؟ کیا اہل بیت امیر معاویہ سے وظائف نہیں لیتے تھے؟ کیا وہ شجرہ خبیثہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے گئے؟ کیا وہ شجرہ خبیثہ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے؟ کیا وہ شجرہ خبیثہ سے وظیفے وصول کیا کرتے تھے؟ تم پر، تمہاری اس کفریہ گندی سوچ پر اللہ کی، اللہ کے فرشتوں کی، پوری انسانیت کی لعنت برسے۔ اپنی خباثت سے توبہ کر لو۔ موت اچانک آتی ہے اور جب آتی ہے پھر موقع نہیں دیتی۔ اس مبارک خاندان کو شجرہ خبیثہ کہنے والے خبیثوں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شجرہ خبیثہ سے نکاح کیا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 3 بیٹیوں کا نکاح شجرہ خبیثہ نے کروایا؟ کیا قرآن کو جمع کرنے والا شجرہ خبیثہ سے تھا؟ اگر ان تمام سوالوں کے جوابات نفی میں ہیں تو اس مبارک خاندان پر طنز کرنے والے پلیت، خبیث، منافق ذاکروں سے اپنے دامن کو بچاؤ اور اپنی آخرت کی فکر کرو کہ آخرت میں نجات وہی پائے گا جو اللہ اور اس کے رسول اور اس کے رسول کے صحابہ اور ان کے اہل بیت سے محبت کرتا ہوا ایمان لے کر اس دنیا سے جائے گا، اور جو کفر لے کر گیا، شرک لے کر گیا، خباثتیں لے کر گیا، اس کو قیامت کے دن سوائے جہنم کے کہیں ٹھکانہ نہ ملے گا۔ کاش تو نے اپنی گندی ناپاک زبان سے یہ کفریہ جملہ نکالنے سے پہلے کچھ تو سوچا ہوتا کہ تم کس کو شجرہ خبیثہ کہہ رہے ہو، کس کو فرعون، قارون اور نمرود سے ملا رہے ہو۔ فرعون جہنمی، نمرود جہنمی، قارون جہنم میں ہوگا، نمرود جہنم میں ہوگا۔ تو بتاؤ، بنو امیہ کو گالی دیتے ہوئے کبھی یہ بھی نہ سوچا کہ ان میں تو اہل بیت بھی ہے؟ تم نے اہل بیت کو بھی نعوذ باللہ ان کے ساتھ ملا کر تو جہنمی کہا ہے۔ تمہارے اندر یہ جرت؟ تم تو رب کے ساتھ شرک کرنے میں شرم محسوس نہیں کرتے، رب کے ساتھ کفر کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی، اور کس مسئلے پہ تمہیں کیا شرم آئے گی؟ اس زبان سے جو نکلتا ہے احصاہ اللہ ونسوہ، تم نکال کے بھول جاتے ہو، رب کے ہاں وہ لکھا جاتا ہے۔ تمہارے اس جملے کا قیامت کے دن سوال ہوگا۔ اے مجرم نقوی، اپنے جرم سے مرنے سے پہلے توبہ کر لے، معافی مانگ لے، تیری آخرت کا فائدہ ہے۔ ہمارے ذمہ تو بات بتانا ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ ہم تو بات بتا رہے ہیں کہ اگر اس کفر اور شرک کے ساتھ مر کر یہ دنیا چھوڑی تو آخرت کا ٹھکانہ بہت برا ہونے والا ہے۔ اور آخری بات ان دیوس سنیوں کے ساتھ کہنے لگا ہوں جو اپنی باہیں کھول کر ان مجرموں کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، جو ان مجرموں کے پروگراموں میں، ان کے عبادت خانوں میں جا کر مہمان خصوصی بنتے ہیں، جو ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، جو ان کی آواز بنتے ہیں، جو ان کی مجلسوں کی رونق بنتے ہیں، دنیا کے 4 ٹکڑوں کے لیے ایمان بیچتے ہیں، دین بیچتے ہیں، غیرت توحید بیچتے ہیں۔ کیا تم پسند کرتے ہو ان کی مجلسوں کو آباد کرنے والوں کہ قیامت کے دن یہ جہاں یہ جائے تم بھی وہیں پر جاؤ؟ اور جو جس سے محبت کرتا ہے وہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا۔ آج دنیا نے تمہاری آنکھوں کو اندھا کر دیا، دنیا کے 4 ٹکڑوں میں تمہیں دنیا کا کتا بنا دیا کہ تم ان ظالموں کی مجلسوں میں بیٹھتے ہو جو امیر معاویہ کو نعوذ باللہ شجرہ خبیثہ کہتے ہیں، اور تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم فلاں یونیورسٹی سے پڑھے ہیں اور فلاں یونیورسٹی سے پڑھے ہیں۔ پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، ایمان کا دل میں ہونا ضروری ہے۔ اور جب ان ظالموں سے محبت ہو، توحید کو بھلایا جائے، کفر اور شرک کو برداشت کیا جائے، پھر دل میں ایمان نہیں رہتا،
صرف دنیا کے ٹکڑوں کی محبت باقی رہتی ہے۔ اے اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے مولا، توحید پہ باقی رکھنا، ایمان پہ باقی رکھنا۔ اے اللہ فتنوں سے بچانا، ہمارے دل کو اپنی عبادت پہ، اپنی فرما برداری پہ قائم رکھنا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل کو گمراہی کی طرف نہ موڑنا، ہمارے دل میں آخری لمحات تک تیری توحید کی عزت عظمت باقی رہے، مصطفیٰ کی رسالت، ختم نبوت کی عظمت باقی رہے، صحابہ کی عظمت باقی رہے، اہل بیت کی عزت باقی رہے، اور اللہ جب موت آئے اسی دعوت کا کام کرتے ہوئے، پیغام توحید دیتے ہوئے، اہل شرک کے ہاتھوں شہادت کی موت نصیب ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔